آج ہم مراقبے کا میڈیٹیشن کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ طریقہ بتا رہے ہیں جس سے آپ اپنے ذہن کو سکون میں لا سکتے ہیں، آپ روحانی ترقی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، آپ اللہ رب ذوالجلال کے حضور حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو صحیح کر سکتے ہیں، برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مراقبے کا میڈیٹیشن کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ طریقہ بتا رہے ہیں جس سے آپ اپنے ذہن کو سکون میں لا سکتے ہیں، آپ روحانی ترقی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، آپ اللہ رب ذوالجلال کے حضور حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو صحیح کر سکتے ہیں، برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو اپنی ایک اور ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کن کن وجوہات سے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی وجہ آپ کے اندر موجود ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہے، اس کو ضرور دیکھیے اور میڈیٹیشن کی پریکٹس کیجیے، مراقبہ کیجیے، یہ آپ کو اللہ رب ذوالجلال سے قریب کرے گا۔ میڈیٹیشن کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر یہاں ہم آپ کو ایک طریقہ ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اور بھی طریقے بتائیں گے اور ذکر کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور وہ تمام راز آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے آپ اپنے ذہن کو سکون میں لا سکتے ہیں اور روحانی ترقی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے چار زانوں ہو کے بیٹھنا ہے۔ جب چار زانوں ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کے اندر ایک آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی اور آپ کے ہاتھ دونوں گھٹنوں پر ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ دونوں گھٹنوں پہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گردن اور آپ کی کمر یہ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ انہیل اور ایکسیل کریں، یعنی سانس اندر لیں اور سانس باہر نکالیں، تو آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو سائنس کا پرابلم ہے اور کچھ ہے تو آپ اس کی آہستہ آہستہ پریکٹس کیجیے، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ جب بیٹھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ میں نے اپنے پیروں کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور ذہن میں یہی لے کر آئیں گے کہ میرے پیر میں نے ڈھیلے چھوڑ دیے ہیں، پھر میں نے اپنی ٹانگوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، اور کرتے کرتے آپ اپنے پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور اپنا سارا فوکس اپنے ذہن پر رکھیں گے اور سانس لینا شروع کریں گے۔ انہیل کہتے ہیں سانس لینے کو، اور ایکسیل کہتے ہیں سانس باہر نکالنے کو۔ تو انہیل کرتے ہوئے ہم جب میڈیٹیشن کراتے ہیں، عام طور پر تو کچھ تصور نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ میڈیٹیشن کرواتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف آپ انہیل اور ایکسیل کریں، مگر ہمارا یہ طریقہ ہے، صوفیہ اکرام کا یہ طریقہ ہے کہ جب انہیل کرتے ہیں تو لفظ اللہ ادا کرتے ہیں، یعنی اس طرح انہیل کرنا ہے کہ لفظ اللہ ادا ہو، اور اس طرح ایکسیل کرنا ہے کہ ہو کا لفظ ادا ہو۔ یعنی انہیل اور ایکسیل میں آپ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑنے کے بعد، سارا فوکس اپنے دماغ پر کرنے کے بعد، اللہ ہو کی جب ہم ضرب لگاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا سانس اندر لیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، تو ہمارا میڈیٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ انہیل کرنے کے بعد کتنے سیکنڈ تک رک سکتے ہیں۔ کوئی 1 سیکنڈ تک رکتا ہے، کوئی 2 سیکنڈ تک، تو آہستہ آہستہ آپ کو اس گیپ کو بڑھانا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کہیں گے اور انہیل کریں گے تو 7 سیکنڈ تک آپ کو رکنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 مرتبہ اللہ کہنے تک آپ کو رکنا ہے۔ کتنا اچھا یہ میڈیٹیشن ہے کہ جس میں ذکر بھی ہے اور اس میں ذہنی سکون بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ کوشش کرتے کرتے جب آپ 7 تک پہنچ جائیں، پہلے 1 مرتبہ اللہ کہنے کی مقدار آپ رکیں گے اور اس کے بعد ایکسیل کر دیں گے، پھر 2 مرتبہ اللہ کہنے کی مقدار آپ رکیں گے، پھر ایکسیل کر دیں گے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ، پھر اسی طرح 4 مرتبہ۔
آہستہ آہستہ جب آپ 7 مرتبہ تک پہنچ جائیں تو آپ بہت ہی سکون محسوس کریں گے، اور یہ ایک ہی دن کرنے سے نہیں آ جائے گا، بلکہ آپ کو اس کی فردر پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ میرا ذہن سکون میں آ جائے۔ جب آپ اپنے ذہن کو سکون میں لے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جتنی پرابلمز تھی سب آپ کو بالکل چھوٹی سی محسوس ہوں گی، کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب آپ میڈیٹیشن کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھیں، اور یہ درود شریف جس کو یاد رہے وہ شروع میں بھی پڑھے 11 مرتبہ اور آخر میں بھی پڑھے، اور پھر دعا کریں۔ اگر روزانہ یہ عادت بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو روحانی ترقی میں بہت فائدہ ہوگا، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو نمازوں میں اب خیال ادھر ادھر نہیں جاتا، اب خیال صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے بہت ساری پریشانیاں سالو ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے میڈیٹیشن گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے میڈیٹیشن گروپ میں شامل ہو کے روزانہ کی پریکٹس سے آپ اپنے آپ کو روحانی ترقی میں اور ذہنی سکون میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذہنی، روحانی اور جسمانی ترقی عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔